الذي انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب جو منبع ہدایت ہے، اس میں قرآن پاک میں رمضان کا ذکر آیا کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں سبحان اللہ قرآن اتارا گیا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جو گھر گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، اور ہر مسجد میں نماز تراویح کی صورت میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن اور رمضان قیامت والے دن یہ بندے کی، میرے غلاموں کی، میرے امتیوں کی سفارش کریں گے، قرآن بھی اور رمضان بھی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی بھی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا بھی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ جس کا اول رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے عشرہ۔ یہ تین عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا، اب دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے۔ تو رمضان المبارک میں یہ مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ عظیم الشان تحفہ ہے رمضان المبارک، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو نفل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے مسلمان کے لیے کہ اتنی بڑی سعادت کہ ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس ماہ مبارک میں روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اللہ اکبر جنت کے کھانے اس کو عطا فرمائے گا، جو پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلاتا ہے۔ اگر دودھ کا ایک گھونٹ بھی کسی کو پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک گھونٹ پانی کا پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پانی کے پلانے کے اجر میں روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں یہی وہ مہینہ ہے جس میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، خصوصاً رمضان میں اپنے مردوں کو بھلا نہ دینا کہ 1000 مرتبہ ان کی روحیں اپنے گھروں میں لوٹتی ہیں، پکارتی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلا دیں، آیت مبارکہ پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بخش دے، یا کسی کو لباس پہنا دے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا لباس عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ ماں باپ کی شان ہے کہ اپنے والدین کو خصوصاً رمضان شریف میں یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ویسے بھی سرکار نے فرمایا کہ جو جمعۃ المبارک، جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پہ جائے اور حاضری دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں،
اور اپنے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنی پیاری یہ دعا ہے جو ہمیں جس کی تلقین کی گئی ہے کہ یہ دعا مانگیں، اور یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور اللہ نے اس دعا کو پسند کر کے امت مصطفیٰ کے لیے قرآن پاک میں یہ رکھی۔ اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم اپنے لیے جب دعا کریں تو اپنے ماں باپ کو بھی یاد رکھیں کہ یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما، اور قیامت کے تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ تو رمضان المبارک کے متعلق مجھے جو ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں یہ وہ مہینہ رمضان کا جس میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہیں، پہلے زینہ پہ قدم رکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری جگہ پہ قدم رکھا تو آمین۔ اب صحابہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ آپ آمین ارشاد فرما رہے تھے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کون دعا کر رہا تھا؟ فرمایا جبریل دعا کر رہے تھے کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، اور وہ بھی بندہ ہلاک ہو جائے، میں نے آمین کہا، کہ جس نے آپ کا نام نامی اسم گرامی سنا، درود پاک نہ پڑھا آپ کی ذات پر، وہ بھی ہلاک ہو جائے، اور تیسرا حضور نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے کی شکل میں اور ان کی خدمت نہ کر سکا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ پتہ چلا روزہ رکھنے سے بھی بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے بھی اللہ بخشش کے خزانے کھول دیتا ہے، اور والدین کی عزت اور قدر کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء کاملین کے فضول و برکات سے ہم سب کو مال مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔